الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ہماری ایک سیریز چل رہی ہے شیعہ عقائد کے خلاف، تو آج ایپیسوڈ نمبر 9 ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اگر تمہیں کوئی شک ہو میری جو ہے نا ویڈیو کے بارے میں یا کچھ اعتراض ہو تو آپ میں نے اپنا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، اور یہ سیل نمبر بھی، موبائل نمبر بھی یہی ہے۔ آپ اس پر مجھے کال کر سکتے ہیں اور بحث بھی کر سکتے ہیں، اور وہ میں نے دیا ہوا ہے اس میں کالر میں نمبر واٹس اپ۔ پھر بھی تاہم آپ لوگ نوٹ کر لو 0335 780 4995۔ تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ کہیں بھی الجھن ہو، کوئی مزید سوال ہو، کراس کوشچننگ ہو، تو آپ مجھے وہاں پر جو ہے نا بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا پھر میسیج چھوڑ دیں تو پھر میں بیک رنگ کر دوں گا۔ اگر اس ٹائم پر مثلا میں مصروف ہوں یا کہیں باہر ہوں تو میسیج چھوڑ دیا کریں، یا وہ مس کال آ جائے گی تو میں بیک رنگ کر کے آپ لوگوں کو پھر پوچھ لوں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس طرح سے ہمارے درمیان میں مفاہمت سے معاملہ کافی حل ہو جائے گا۔ تو آپ مجھ سے بات چیت کریں، میں بھی آپ لوگوں سے بات چیت کروں، تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور مجھ سے آپ کراس کوشچننگ کریں گے، پھر آپ اپنے علماء سے بھی بات کریں کہ یہ مسئلہ اس طرح سے ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کی الجھنیں کافی ختم ہو جائیں گی۔ بنسبت یہ کہ وہ آپ کمنٹس میں لکھتے ہیں، پھر میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ مجھے آپ واٹس اپ پر بات کریں، لیکن آپ کرتے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، 5-10 روپے بھی واٹس اپ پر تو فری ہے، تو چلو مجھے جو ہے نا وہ مس کال دے دیا کریں، میں آپ لوگوں سے بات کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو میرے بھائیو، ایک شخص تھا سفیان بن لیلہ، اس نے امام حسن کو جب بیعت کی، امام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر، اور امام حسین نے بھی، اور جو ہے نا ان کا ایک جرنیل تھا قیس بن سعد، اس نے بھی کیا۔ تو یہ شیعہ جو تھا امام حسن کا، جس کا نام تھا سفیان بن لیلہ، اس نے کیا کہا امام حسن کو پتہ ہے؟ یہ کہا، یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کروانے والے۔ یہ صفحہ نمبر 121 پر ہے، اور یہ ریاض الابرار شیعہ کتاب ہے، جزائری صاحب کی، نعمت اللہ جزائری کی، آپ اس میں دیکھیں۔ وروی الکشی عن صادق، کشی نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے، قال جاء رجل من اصحاب الحسن، امام حسن کے جو ہے نا اصحاب میں سے ایک شخص آیا، یقال لہو سفیان بن لیلہ، سفیان بن لیلہ ہے، ادھر اس نے غلطی سے لکھا ہے صفیر بن لیلہ، حقیقت میں یہ اس کا نام ہے سفیان بن لیلہ، صفیر بن لیلہ نہیں ہے۔ فدخل علی الحسن، وہ امام حسن کے پاس آیا، فقال، پھر کہنے لگا، السلام علیکہ یا مذل المومنین، السلام، تیرے اوپر سلام و السلام علیکم، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والا۔ فقال لا تجل وما علمک بذلک، تو امام حسن نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ شخص جو حضرت حسن کو تنقید کرتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اور بہت برا لقب دیتا ہے کہ مومنین کو ذلیل کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نا قرآن مجید میں کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی عزت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی عزت ہے، سورۃ منافقون کے اندر ہے، اور مومنوں کے لیے بھی عزت ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ مومنوں کو ذلیل کرنے والے، تو مومنوں کو ذلیل کون کرتا ہے؟ منافق کرتے ہیں نا۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ منافقون میں بتایا کہ مومنین کو ذلیل کرنے والے منافق ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں۔ تو اس شخص نے کتنی توہین کی ہے
امام جعفر حضرت امام حسن کی، امام کی، اور یہ کہتے ہیں کہ امام افضل ہے نبیوں سے بھی. تو نبیوں کی جو تعظیم نہ کرے، ان کو جو ذلیل کرے اور ان کے اوپر جو تنقید کرے یا ان کو جو گالی دے، تو یہ بھی ایک طرح کی گالی ہے امام حسن کو دی، اور یہ نبیوں سے بھی افضل ہیں ان کے عقیدے کے حساب سے. اب مجھے بتاؤ یہ شخص منافق، پکا منافق ہوا نا، کافر ہوا نا، کہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ ادب احترام کا اس نے مظاہرہ نہیں کیا. اس کے باوجود بھی یہ لکھتا ہے جا رجل من اصحاب الحسن، یہ امام حسن کے اصحاب میں سے تھا. یعنی جب کہیں کہ امام حسن کے اصحاب ہو جائے تو وہ بندہ پکا ایسا سمجھیں کہ جنتی ہے. اصحاب علی ہو تو بھی سمجھ لو کہ وہ پکا جنتی ہے، اور اصحاب حسین ہو تو بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ پکا جنتی ہے. یعنی کہ اصحاب الحسن غلط نہیں ہو سکتے، اصحاب علی بھی غلط نہیں ہو سکتا ان کی کتابوں کے حساب سے، لیکن اصحاب محمد ہو تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے، منافق تھے. یہ آپ دیکھیں یہاں بھی لکھا ہے اصحاب الحسن، اور یہ مفید یہ ان کا اسماء و رجال ہے، ٹھیک ہے، جواہری کی. اس میں آپ دیکھیں سفیان لیلا، یہ اس نے بھی کہا کہ اس کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اصحاب الحسن ہے. 254 پیج پہ لکھا ہوا ہے اس نے، سفیان بن ابی لیلا من اصحاب الحسن، لکھا ہے کہ یہ اصحاب الحسن میں سے ہے. یعنی کہ جب اصحاب الحسن ہو جائے تو یہ، اور پھر آگے یہ بھی ہے، کہتا ہے کہ یہ وفی روایت ضعیفہ انہ هو الذی، ضعیف روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ هو الذی قال للحسن، یہ وہی شخص ہے جس نے حسن کو کہا تھا السلام علیک یا مذل المومنین، کہ اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. کہتا ہے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ اس نے جو تنقید کی ہے نا ضعیف ہے، تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ ضعیف کس وجہ سے ہے. ہمیشہ تنقید جرح وہ ہوتی ہے جو تفصیلی ہو. اس نے تفصیل نہیں بتایا کہ اس کو جو آپ تم جرح کر رہے ہو کہ یہ ضعیف ہے، وجہ کیا ہے؟ حافظہ خراب تھا، فراڈی تھا، دھوکے باز تھا، کچھ تو جرح کرتے نا. تو جب یہ تفصیل کے ساتھ جرح نہ ہو تو وہ جرح قابل قبول نہیں ہوتی. یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ کیوں ضعیف ہے. صرف یہ کہنے سے کہ فلاں بندہ خراب ہے تو وہ خراب نہیں ہو جاتا، اس کے لیے دلیل دینا پڑتا ہے. اب اس نے تو اس کو صرف ذلیل لکھا، اور حتیٰ کہ یہ بھی نہیں لکھا دیکھیں کہ یہ اس وجہ سے ضعیف ہے کہ امام حسن کے اوپر تنقید کی یا اس کو گالی دی یا اس کے شان میں گستاخی کی. یہ بھی نہیں لکھ رہا کہ یہ ضعیف اس وجہ سے ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں یہ اس کو جان چھڑوا رہا ہے، صحیح سمجھ بتا رہا ہے کہ میں نے اصحاب الحسن، اصحاب الحسن ہے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے جس میں یہ ہے کہ اس نے کیا. یہ روایت ضعیف نہیں ہے، یہ جزائری نعمت اللہ جزائری پائے کا عالم ہے، اور اس نے کوئی تنقید نہیں کی، کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. تو میں نے یہ بتایا کہ لیکن اصحاب محمد آ جائے تو ان کے نزدیک وہ برا ہو جاتا ہے، لیکن اصحاب علی یہ بتاتے ہیں کہ وہ خراب بندہ نہیں ہو سکتا ہے، اصحاب علی بھی خراب نہیں ہو سکتا. یہ تو ان کے اوپر تعدیل کرتے ہیں اس کی، یہ جرح نہیں ہے بلکہ تعدیل کرتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے. اندازہ لگائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے امام حسن کے اصحاب اور حضرت علی کے اصحاب، اصحاب حسین، اصحاب جعفر یہ بہتر ہیں، وہ سارے کے سارے ٹھیک ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اصحاب آ جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں وہ منافق تھے، اور یہ ان کو اچھا سمجھتے ہیں. یہ حالت ہے. جو اتنا بدتمیز آدمی ہو اس کے اوپر تو تم جرح کرو نا کہ یہ بندہ گیا کہ یہ نبیوں کا گستاخ ہے، گستاخ حسن، اور وہ اس کو وہ تعدیل کر رہا ہے کہ بندہ اچھا تھا. یہ حالت ہے. تو اس کے بعد پھر میرے بھائیوں شیعہ بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت تو ختم ہو گئی. او بھائی نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن نبوت سے زیادہ گریڈ جو ہے امامت کا وہ تو اللہ تعالیٰ نے چلا دیا. پھر فائدہ ہی کیا ہوا؟ نبوت کو ختم کر کے بڑا گریڈ چلایا آپ نے، تو پھر کیا فائدہ ہی کیا ہوا؟ نبی میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی دین کی باتیں بتاتا ہے. نبی لفظ کی کیا معنی ہے؟ نبی انباء سے ہے نا، الانباء نبا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا قرآن مجید میں ہے نا، اما یتساءلون 30واں پارہ. اما
اما یتساءلون عن النبأ العظیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں نبأ عظیم، عظیم خبر کے بارے میں، بڑی خبر کے بارے میں۔ نبأ مانا خبر، نبی مانا دین کی خبریں بتانے والا۔ جب یہ امام، ان کی اماموں کے آپ لوگ نبی نہیں بھی کہتے تو آپ باتیں تو وہی ہیں، کوالٹیز اور اوصاف تو وہی ہیں جو نبیوں کے ہیں۔ وہ اماموں میں آپ سارے وہی اوصاف مانتے ہیں۔ نبیوں کے اوپر وحی آتا تھا، آپ کہتے ہیں اماموں کے اوپر بھی وحی آتا تھا، ٹھیک ہے۔ نبیوں کی اطاعت لازمی اور فرض ہوتی ہے۔ امام آپ کے نزدیک 12 اماموں کی اطاعت لازمی اور فرض ہے۔ نبیوں کی باتیں دین ہوتی ہیں، جو نہ مانے گناہ گار ہوتا ہے۔ اماموں کی باتیں بھی دین ہیں، جو نہ مانے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ لیکن یہ امام جو ہے نا، یہ نبیوں والے اوصاف ان میں اماموں میں نہیں ہیں، اور یہ امامت کا رتبہ یہ نبوت سے افضل نہیں ہے۔ وہ کیوں افضل نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیا تھا، تو اماموں کی باتیں دین نہیں ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمتیں بھی پوری ہو گئیں۔ اب مجھے بتاؤ یہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے میں نے تو پوری کر دی، اور اب لوگ کہتے ہیں جاری ہے؟ دو چیزیں ہیں نا، دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دو چیزیں مکمل ہوئی ہیں، ایک دین مکمل ہو گیا، دوسرا واتممت علیکم نعمتی، اور وہ جو نعمتیں ہیں نا، وہ مسائل جو تمہارے لیے نعمت ہیں، نعمت وہ دین کے مسائل جو تمہارے لیے نعمت ہیں، ان کو بھی اللہ پاک نے مکمل کر دیا۔ اب تم کہتے ہو کہ اماموں کی باتیں نعمت ہیں اور ان کی پیروی کرو، تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دین مکمل نہ کیا۔ اور اگر یہ نعمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نہیں کیا، تو یہ نعمتیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ اماموں کی پیروی کرے۔ پھر حضرت علی کے لیے بھی ضروری ہے کہ امام جعفر صادق کی پیروی کرے، نہیں پیروی کرے گا تو گویا کہ نعمتوں کی پیروی نہیں کی اور وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ اگر اماموں کی باتیں دین ہیں، جیسے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ دین ہے، نہ مانا گناہ گار ہوگا، تو حضرت علی بھی امام جعفر صادق کی باتیں نہیں مانے تو وہ گناہ گار ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہ گار ہوگا۔ اگر ہم نہ مانیں تو ہم اگر گناہ گار ہیں تو علی رضی اللہ عنہ بھی گناہ گار ہوگا۔ امام جعفر صادق کی بات امام حسن نہیں مانتا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اگر یہ باتیں دین ہیں تو پھر یہ تو سب اس میں رگڑے میں آ جائیں گے۔ بہت سارے امام، 4-5 امام جو ہے نا وہ گناہ گار بن جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ امام کی باتیں دین نہیں ہیں، ہماری مرضی ہے مانے یا نہ مانے، پھر یہ ہو جائے گا کہ ہم گناہ گار نہیں بنیں گے، تو علی بھی گناہ گار نہیں ہوگا، امام حسن حسین بھی گناہ گار نہیں ہوگا اگر امام جعفر صادق کی باتیں نہیں مانی تو۔ اگر یہ ضروری ہے ان کے اطاعت تو پھر حضرت علی کے لیے بھی ضروری ہے، پھر حضرت علی بھی گناہ گار ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہ گار ہوگا، امام حسن حسین بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ تو ان کا اتنا خراب عقیدہ ہے۔ جب تک یہ نہیں کہو گے یہ فتویٰ سے بزرگ اس وقت بچ سکتے ہیں، اللہ کے رسول حضرت علی اور امام حسن حسین اس وقت اس فتویٰ سے بچ سکتے ہیں جب یہ کہو کہ نہیں، باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ دین ہے بس۔ سنیوں کے جو 4 امام ہیں ان کی باتیں بھی دین نہیں ہیں، ان سے بھی آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، ان کے ساتھ بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی باتیں بھی دین نہیں ہیں۔ ان سب کی باتیں جتنے بھی امام ہیں سنی شیعوں کے یہاں سب کے ٹیلی کیا جائے گا، جس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موافق ہو وہ لے لیں گے، جس کے خلاف ہو تو آپ لوگ اس کو ریجیکٹ کریں گے۔ ان کی باتیں دین نہیں ہیں۔ دین کیا ہے؟ جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے الفاظ نکلے ہوئے ہیں وہ دین ہے، جو کسی اور کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں وہ دین نہیں ہے۔ کیوں دین نہیں ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اپنی طرف سے نہیں ہوتے، وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، باقیوں کے الفاظ وہی نہیں ہوتے۔ اس لیے تو یہ کہنا کہ بھائی امام جو ہے نا وہ نبیوں سے بھی افضل ہیں، تو افضل عہدہ تو اللہ تعالیٰ نے چلا دیا، چھوٹا ختم کر دیا، نبوت ختم کر دی۔ تو یہ گویا کہ قادیانی کہتے ہیں، غلام محمد قادیانی کہتا ہے میں نبی ہوں، اس نے ہلکی دعویٰ کیا، اور شیعہ کہتے ہیں یہ 12 امام نبیوں سے بھی اوپر ہیں، انہوں نے قادیانیوں سے بھی زیادہ بڑا عہدہ کھولا۔ تو یہ تو قادیانیوں سے بھی زیادہ برا عقیدہ ہوا نا،
قادیانیوں سے بھی بہت بڑا برا عقیدہ ہوا جب آپ کہتے ہیں کہ امامت نبوت سے بھی افضل ہے۔ قادیانی کہتے ہیں ایک نبی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، غلام احمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی آیا، تم کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام آئے جو نبیوں سے بھی افضل ہیں، تو اگر وہ کفر پر ہیں، وہ گناہ گار ہیں اور یقیناً ہیں کافر ہیں، تو پھر یہ عقیدہ اس سے بھی بہت زیادہ برا ہوگا، اس سے بھی زیادہ قادیانیوں سے بھی برا عقیدہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہے امام حسن حسین نے معاویہ کے ساتھ صلح کی اور اس کی بیعت بھی کی۔ یہ قرآن مجید کے اندر آیت ہے کہ ادُّ الامانات الی اہلہا، قرآن مجید کی آیت ہے۔ حضرت حسن بھی پڑھتے تھے کہ امانتیں ان کے اہل کے حوالے کرو۔ یہ امارت اور حکومت یہ اللہ پاک کی امانت ہے، اس کو قرآن مجید کہتا ہے اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ اگر امام حسن نے معاویہ کو اہل سمجھ کر حوالے کیا تو شیعہ غلط ہو گئے، اور اگر معاویہ اہل نہیں تھا، علی کا دشمن تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت معاویہ نے ان کے حوالے کی، تو امام حسن گناہ گار ٹھہرتے ہیں کہ نا اہل کے پاس جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی امانت رکھی۔ ایک بندہ جو نا اہل تھا اس کو حکومت کی امانت سپر کر دی جو نہیں کرنی چاہیے تھے، تو پھر یہ ہے کہ امام حسن گناہ گار بنتا ہے۔ اگر امام حسن کو گناہ گاری سے بچاتے ہو تو پھر شیعہ گناہ گار بنتے ہیں، ان کا عقیدہ خراب بنتا ہے کہ ایک شخص جس کے ساتھ حسن صلح کر رہا ہے، جس کو اہل سمجھتا ہے، یہ اس کے ساتھ صلح بھی نہیں کرتے، اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ جو ہے نا صلح کو بھی نہیں مانتے اور اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ امام حسن کے عقیدے کے خلاف ہے، شیعہ کا عقیدہ۔ اگر عقیدہ سیاست صحیح ہے تو پھر امام جو ہے نا حسن غلط ہیں۔ یہ رجال کشی کے اندر ہے میرے بھائیو، یہ کئی کتابوں کے اندر ہے، رجال کشی کے اندر ہے، صفحہ نمبر 104 پر ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ امام حسن کو شیعہ بیعت کی وجہ سے ملامت کرتے تھے، یہ بھی صفحہ 323 پر ہے۔ مجھے بتاؤ جو امام حسن کو ملامت کرے وہ پھر بے ادب ہوا نا، اور بے ادبی نبی کی کفر ہے، تو امام کہتے ہو کہ نبی سے بھی افضل ہے، تو اس کے جو بڑا کفر ہوا۔ وہ بھی لکھا ہوا 321 کے اوپر شرائط کیا تھے، 321 پر وہ بھی آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا ما صالح علیہ الحسن بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و معاویہ بن ابی سفیان صالح علی اللہ یطرد لہ علی ان یعمل فی الناس، کہ عمل کیا جائے گا کس پر، بکتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر، سنت رسولی، اور دوسری رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کیا جائے گا، وہ سیرت خلفائے صالحین، اور خلفائے صالحین یعنی خلفائے راشدین کی سیرت پر چلا جائے گا۔ یہ کنڈیشنیں رکھی ہیں، 3 شرائط جو امام حسن نے رکھا، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اس کے اندر مطلع صفحہ نمبر 321 کے اوپر ہے۔ اور اس کا مطلب کہ امام حسین ان سے نہیں لڑا، امام حسن بھی بعد میں نہیں لڑا، تو یہ کلیئر بات ہے کہ معاویہ ان شرائط کے اوپر پورا چل رہا تھا۔ اور پھر یہ بھی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دیا اور معاویہ نے فراڈ کیا تو پھر بھی گناہ گار امام حسن بنے گا، کیونکہ شیعہ کتب کے اندر لکھا ہوا ہے اصول کافی کے کہ امام کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں غیب کا علم پورا اماموں کو دیا جاتا ہے، ورنہ وہ امام ہی نہیں جو غیب کو نہ جانے۔ تو جب امام حسن کو پتہ تھا کہ ایگریمنٹ اور صلح کرنے کے بعد یہ معاویہ ہٹ جائے گا، اور اس کو پتہ بھی تھا، تو پھر ان کے ساتھ صلح کیوں کیا، یہ امانت حوالے کیوں کیا، جبکہ اس کو پہلے ہی پتہ تھا شیعہ عقیدے کے حساب سے کہ وہ غیب جان ہے، اور کان وما یکون کا ان کو علم ہوتا ہے اماموں کا۔ اب مجھے بتاؤ امام حسن کو پتہ تھا کہ یہ بعد میں فراڈ کرے گا، دھوکہ کرے گا، اور جو ہے نا اس کو پھر حکومت کیوں دی، اللہ تعالیٰ کی امانت کیوں حوالے کی جان بوجھ کر، تو امام حسن پھر بھی نہیں بچ سکیں گے اعتراضات کے اوپر ان کے اوپر پھر بھی جو یہ لگے گا کہ انہوں نے جو ہے نا قرآن مجید کی آیت پر عمل نہیں کیا، ایک نا اہل کو حکومت دے دی اور پھر بیعت بھی کی۔ میرے بھائیوں، تیسری بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام خبر لے آئے
کہ امام حسین شہید ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ایسے بیٹے کی، تو رب کی رضا پر اعتراض کیا اور قدم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ صفحہ نمبر 92 ہے، اور یہ جلال العیون ہے صفحہ نمبر 92 پہ میرے بھائیوں، خبر ولادت امام حسین۔ اور ابن یہ کہتا ہے کہ بے سند معتبر، سند بھی معتبر ہے، سند ضعیف نہیں ہے، کہ جبریل خدمت رسول میں قبل ولادت امام حسین آئے اور کہا آپ کے ہاں ایک فرزند متولد ہوگا کہ آپ کی امت اسے شہید کرے گی۔ حضرت نے فرمایا مجھے ایسے فرزند کی حاجت نہیں، یہی 3 مرتبہ کہا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ پھر جناب فاطمہ نے سے کہلا بھیجا کہ خدا تم کو بشارت دیتا ہے کہ میری امت اس کے بعد میرے شہید کرے گی اس بیٹے کو۔ جناب فاطمہ نے عرض کی بابا ایسے فرزند کی مجھے حاجت نہیں، یہاں تک کہ 3 مرتبہ فرمایا۔ یہ صفحہ نمبر 92 اور 93 پہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی کہا، یعنی کہ رب کی رضا پر راضی رہنے والے نہیں تھے۔ یہ بھی جو ہے نا جلال العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے میرے بھائیوں۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح کے ان کے عقائد ہیں، یہ ان کے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ کتنا جو ہے وہ ٹکراتی ہیں قرآن حدیث سے۔ اچھا، قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ صف کی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے رسول کو اس لیے ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام ادیان پر اس کو غالب کرے۔ تو نتیجہ کیا نکلا گا اس آیت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ادیان کے عموم پر غالب تو کیا کیا، وہ سارے اس کے جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے وہ سارے مرتد ہو گئے، منافق نکلے سوائے 4-5 کے۔ تو اس کا مطلب کہ یہ آیت جو بتا رہی ہے یہ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط نکلی، یہ آیت ہی غلط ہو گئی کہ اللہ نے رسول کو بھیجا اور دین دے کر حق کا کہ پوری دنیا کے اندر غلبہ آپ کو مل جائے۔ تو جب لوگ ہی نہیں رہے تو 4-5 بندے رہے تو انہوں نے کیا غلبہ کرنا ہے، سارے مرتد ہو گئے۔ تو جو عرب عجم میں ہی دین غلبہ حاصل نہیں کر سکا، عرب کے اندر مکے اور مدینہ میں ہی دین نے غلبہ حاصل نہیں کیا، مرتدین آ گئے، تو باقی اور جگہوں پر وہ کیسے دین غالب رہا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ گویا کہ شیعہ کے نزدیک یہ آیت ہے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ دنیا کے ادیان پر غالب آ جائے۔ وہ تو صرف 4-5 بندے تھے، باقی سارے جو آئے بھی تو غلبہ نہیں ہوا، وہ یعنی کہ دین تو وہاں پر استغفر اللہ معاذ اللہ غلبہ کیا ہوا، وہ تو شکست خوردہ ہو گیا ہمارا دین، سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے، ان کے بقول اپنے آبا و اجداد کے دین پہ چلے گئے سوائے چند قلیل لوگوں کے۔ تو یہ آیت گویا کہ جھوٹی نکلی، نعوذ باللہ منہا۔ پوری دنیا کے اوپر تک کیا مکہ اور مدینہ میں بھی غلبہ اس نے نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے۔ اور پھر وہ خود بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابو بکر کے دور میں بدعت کا غلبہ تھا، بدعتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول کو بھیجا دین کو غالب کرنے کے لیے، یہ اس وقت ہوگا رسول اللہ دین غلبہ کرنے کے لیے۔ ابو بکر اور عمر نے غالب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ وہ شاگرد ہیں، یہ کریڈٹ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس جائے گا نا۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو وہ تو بدعت کا دور تھا، دین رہا ہی نہیں تھا، شیعہ خود کہتے ہیں۔ اچھا، پھر جب ان سے کہا جاتا ہے پھر حضرت علی نے ان بدعتوں کو ختم کیوں نہیں کیا، اصلی دین لے آتے، تو حضرت علی نے بھی انہی کی پیروی کی، تو وہ بھی گناہ گار پھر بنتا ہے اس عقیدے کے حساب سے۔ یعنی کہ حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے جو فارس سپر طاقت ان کو شکست دی، ابو بکر اور عمر عثمان نے، اور یعنی کہ وہ سارے کے سارے وہ بدعتوں کو رواج دیا، دین نہیں تھا۔ وہ جتنے بھی لوگ بنے بدعتی ہی بنے، اور بدعتی کدھر جائیں گے؟ شیعہ کے کتنے مذہب جہنمی ہیں، بدعتیں پھیلائی انہوں نے۔
تو یہ قرآن مجید کی آیت یہ گویا کہ گئی۔ حجر بن عدی نے امام حسن سے کہا سودت وجوہ المومنین، اے مومنین کے منہ کو کالا کرنے والے، چہرے کو سیاہ کرنے والے، ٹھیک ہے، یہ بھی بد اخلاقی کی۔ آپ دیکھیں شیعہ رجال اسی مفید کے اندر دیکھیں آپ، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے حجر بن عدی کے لیے کیا لکھا ہوا ہے کہ اصحاب الحسن، کہ یہ وہ حسن کا جو نا اصحاب میں سے ہے، لہذا وہ صحیح بندہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن کا اصحاب غلط ہو؟ وہ تو رسول کے اصحاب غلط ہوتے ہیں، حضرت حسن اور علی کے نہیں ہو سکتے ان کے نزدیک۔ اس کی بھی انہوں نے تعدیل کی ہے، اس کو بہتر بنایا کہ وہ ٹھیک بندہ تھا۔ اور کیا کہتا ہے امام حسن کو، اے مومنین کے چہروں کو کالا کرنے والے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ایسے بندے جو یہ کہیں ان کے نزدیک تو وہ مومن ہیں، یعنی کہ وہ نبیوں کے گستاخ، اور ابو بکر عمر گستاخ بھی نہ ہوں، بالفرض کچھ آواز اونچی ہو جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں وہ کافر ہو گئے، اور ان کو کوئی نہیں کہتا جو ان کو اتنی گالیاں دیتے ہیں اماموں کو، یہ تو مومن ہیں۔ لیکن اگر ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ کر کبھی کبھار اگر اونچی بھی آواز ہو جائے، آدھی پکڑا جاتا ہے آدھی مجرم کو، کبھی کبھار کبھی کسی سے کچھ ہو جائے اور آپ پکڑ لیں تو وہ پکڑنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ سمجھ لیں، پکڑ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آدھی مجرم ہے آپ اس کو پکڑیں ٹھیک ہے، ایک کبھی کبھار آپ کا دوست ہے، کبھی کبھار آپ کے سامنے آ کر اس نے کچھ باتیں ایسی کر لیں، غلطی کی کر لیں، تو جو ان کا محب ہوگا، محبت کرنے والا ہوگا، وہ ان کو برداشت کرے گا، چھوڑ دے گا۔ وہ ہمیشہ اچھا انسان ڈھیل دے کر پکڑتا ہے، اچھا انسان جو غلطیاں کرتے ہیں نا ان کو ڈھیل دے دے کر پکڑتا ہے۔ لیکن جو دشمن ہو نا دشمن، وہ آپ کو ادھر سے آپ نے غلطی کی نہیں ادھر سے پکڑے گا ایک دم اور بدنام کرے گا دنیا کے اندر۔ یہ دشمن کی نشانی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی جو ہے نا یہ مومنوں کے وفادار ہیں، ارحم الراحمین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے، رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحمان اور رحیم ہے۔ لوگوں تو رحمان اور رحیم اور کریم کی کیا نشانی ہے کہ کوئی محبت کرنے والا ہے، کوئی محبوب ہے، کوئی محبت کرنے والا ہے، اونچ نیچ کچھ کر لے تو اب ایک دم نہیں پکڑتا۔ وہ کریم اور رحیم ایک دم نہیں پکڑاتے، ڈھیل دے دے کر پکڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی ڈھیل دے دے کر پکڑتا ہے۔ اور ادھر سے یہ کیا ہے، ادھر سے ابو بکر عمر نے وہ اللہ جاری کہتا ہے ادھر سے وہ آدھی بھی نہیں تھے، آواز کوئی پہلے آیت بھی نہیں اتری تھی، آواز تھوڑی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تھوڑی سی اونچی کر لی، سارے کے سارے اعمال برباد۔ ایک دم غلطی کی ایک دم پکڑ، یہ تو دشمنی ہوتی ہے، یہ تو محبت کی نشانی نہیں ہے، یہ تو دشمن والے کام ہوتے ہیں۔ دشمن ایسے کرتا ہے کہ کوئی غلطی کر ایک دم پکڑو، اور جو دوست ہوتا ہے وہ ہمدرد ہو جائے وہ کیا کرتا ہے، وہ تو معافی دیتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، اس کے دل تو میرے ساتھ ہے نا، وہ ڈھیل دے دے کر پکڑتا ہے، ایک دم نہیں پکڑتا۔ تو یہ ہے ان کی بات۔ یہ اگر صحابہ کرام کو کچھ معمولی بھی بات، اور ادھر جب کہ یہ اصحاب حسن کو گالیاں دیں، علی کو گالیاں دیں، تو پھر بھی یہ مومن، اور صحابہ کچھ بھی نہیں کہیں، کچھ غلطیاں معمولی ہو جائے بشری تقاضے کے تحت، تو وہ جناب اس وقت کافر ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا عقیدہ ہے ان کا، جو نبیوں کو بھی جو افضل ہوں ان کو برا بلا کہیں تو وہ ان کے نزدیک مومن ہے۔ تو میرے بھائیوں کہ یہ بات تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ریاض الابرار صفحہ نمبر 124 پر ہے، فذهب ناظر الى انہم مومنین ما انہم یسمونہم باغین۔ کہتا ہے کہ کچھ لوگ شیعہ میں سے اس طرف بھی گئے ہیں کہ اگر مومن ہیں اور لیکن وہ باغی ہیں تو بغاوت کرنے کے باوجود بھی مومن ہو سکتے ہیں، وہ کافر نہیں ہوں گے۔ شیعہ کے اندر کہتا ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں، یہ نعمت اللہ جزاری کہتا ہے۔ چلو یہ تو شیعہ کی بات ہے نا، آپ قرآن مجید کے آیت کی طرف آ جائیں۔ سورۃ حجرات میں ہے
کہ وہ طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، مومنوں کے دو گروہ ہو جائیں، فاصلحوا بینہما، تو ان کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَقْتَتَلُوا، قتال کریں، دیکھا قرآن مجید کے اندر لفظ ہے قتال، نقتتلوا، اقتتلوا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا، اگر مومن کے دو گروہ ہو جائیں اور وہ آپس میں قتال کریں تو کیا کریں؟ ان کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو۔ پھر کیا کہتا ہے؟ فَإِن بَغَتْ، اگر ایک باغی ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ایک گروہ دوسرے کا باغی ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو وہ باغی سے لڑو جب تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف، صلح کی طرف آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے دو گروہ، مومن کا ہے، ایمان سے تو خارج نہیں کیا، قتال کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ پھر بھی مومن ہیں، کافر تو نہیں کہا قرآن مجید نے ان کو۔ اندازہ لگائیں تو معلوم یہ ہوا کہ اگر بالفرض یہ ہوا نہیں ہے، اگر یہ مان بھی لے جائے ان کے بعد کہ امیر معاویہ اما شاہ صدیقہ حضرت علی کے ساتھ لڑے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ باغی بھی ہیں، تو قرآن تو پھر بھی ایمان سے تو خارج نہیں کرتا۔ یا تو کہو کہ یہ سورۃ حجرات کی آیت کو ہم نہیں مانیں گے، 26واں پارہ سورۃ حجرات، کہ یہ امکان ہوتے ہیں کہ بغاوت کرے ایک گروہ دوسرے اور دونوں مومن بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے بھائی، یہ آپ کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ مومن ہیں، بلکہ وہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، ریاض الابرار والا مانے نہ مانے، لیکن ہم تو قرآن مجید کو مانیں گے۔ قرآن کہتا ہے وہ مومن ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھی کرنی، پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ۔ تو یہ میرے بھائیوں، ان کے درمیان میں پھر بھی آپ لوگ میرے جو ہے نا وہ کچھ سوالات ہوں تو کر سکتے ہیں۔ واٹس اپ نمبر میرا دیا ہوا ہے، اور میں پھر بھی آپ لوگوں کو آخر میں پھر نمبر دے رہا ہوں 0357804995۔ تو یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے نا مجھ سے کریں، تبادلہ خیالات، کوئی بات نہیں ہے، علم میں وہ فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز، دونوں پارٹیوں کا فائدہ ہوگا ڈسکس کرنے سے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔